زوردار ٹھوکر اس کی پشت پر لگی اور ڈیمن کسی قسم کا احتجاج کیے بغیر ساکت ہو گیا۔ پھر وہ کسی چپکلی کی طرح پٹ سے گر گیا۔ وہ لات لگتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ از تک کا دبلا پتلا برادر فلپ ابھی باقی تھا اور وہ واقعی کنکھجورے کی طرح ٹائیگر کی پیٹھ سے چپک گیا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ تیز دھار چاقو سے ٹائیگر کی گردن کاٹ پھینکے۔ چاقو کا پھل اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اسے دیکھتے ہی ٹائیگر کو یقین ہو گیا تھا کہ اس پھل سے گینڈے کی گردن بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ ٹائیگر نے محض چند انچ ہٹ کر کلابازی کھائی۔ وہ اس طرح پیٹھ کے بل گرا کہ برادر فلپ نے کشن کا کام دیا۔ فلپ کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کسی بڑی گاڑی کا ٹیوب پنکچر ہو گیا ہو۔ وہ بے حس و حرکت پڑا رہا۔ ٹائیگر پر اس کی گرفت کمزور ہو گئی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر فلپ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ چاقو کئی گز دور پڑا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پسلیوں پر تھے۔ ٹائیگر نے پسلیوں پر ہاتھ رکھا۔ پسلی ٹوٹ چکی تھی لیکن ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ سلامت تھی۔ وہ یقیناً سانس لے رہا تھا۔ ٹائیگر ایک لمحے تک سوچتا رہا لیکن پھر اٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ برادر فلپ اس مقدس مار کو زندگی بھر یاد رکھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ دشمن یا تو بے ہوش تھے یا مر چکے تھے۔ سوال صرف یہ تھا کہ انہوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی تھی۔ تبھی اسے شارٹ ڈیوس یاد آ گیا۔ شاید اس کی موت کا تعلق بھی اس صورتحال سے ہو۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا بات صرف بچوں کو ورگلانے کی ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے بہت کچھ سوچا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سکہ نکالا۔ اس سکے پر چیتے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ سکہ اس نے بے ہوش یا مردہ لوگوں کے قریب ڈالا اور پھر ہاتھ جھاڑتا ہوا ایک طرف چلنے لگا۔ چیتے کے ایسے درجنوں سکے پروفیسر ہاسکن نے بنا کر اسے دیے تھے اور یہ درخواست کی تھی کہ جب بھی وہ کوئی قتل کرے تو سکہ لاش پر ضرور رکھ دے تاکہ چارہ گر کا ریکارڈ مکمل رہے۔ ہاسکن کا کہنا تھا کہ ٹائیگر کے شکاروں کی تعداد کا حساب رکھنا ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹائیگر سکے ڈالتا رہے تاکہ اخبارات میں لاشوں کے ساتھ اگر سکے کا ذکر آ جائے تو چارہ گر کے تمام کمپیوٹر لاشوں کی تعداد ٹائیگر کے کھاتے میں جمع کر سکے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ٹائیگر نے سکہ استعمال کیا ہو۔ اسے بہرام کی منظوری بھی حاصل تھی۔ اوشان نے پہلے اس پر اعتراض کیا تھا اور تجویز رکھی تھی کہ سکے پر اس کا نام جیلی حروف میں لکھا جائے، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ ہاسکن نے دوسری تجویز رکھی ہے تو وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے عظیم پردادا کے عظیم پڑپوتے، اگر تم سکے پر میری تصویر دینا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ڈینو لیوی کے کیس میں ٹائیگر اپنے ملوث ہونے کا اعلان کر چکا تھا۔ اس نے پشتے کی طرف ایک بار پھر دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ایک روشن جماکہ نظریں خیرہ کر گیا تھا۔ وہ ہوا کی طرح لپک گیا۔ ٹیری لوکاس کسی خبر کی تلاش میں کلیسا یوم نجات تک پہنچا تھا، لیکن اس نے پل کے قریب ایک انتہائی عجیب منظر دیکھا تو اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ کبا پوش 3 افراد چیری کریک کے پل پر ایک آدمی کو دبوچ رہے تھے۔ غنڈے نفرت سے ٹیری کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے اس بے بس آدمی کی مدد کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اس کا خون تک رگوں میں جم گیا۔ اس بے بس آدمی کے منہ سے انتہائی خوفناک للکار نکلی تھی اور پھر غنڈوں کے جسم اچھلنے لگے تھے۔ ٹیری نے فوراً کیمرہ نکال لیا اور تصویریں بنانے کے لیے باغ دوڑ کرنے لگا۔ کلیسا کے خلاف ایک بہترین ثبوت اس کے سامنے تھا، لیکن ابھی وہ کیمرے کا لینس سیٹ کر ہی رہا تھا کہ پورا کھیل ختم ہو گیا۔ اس اچانک ڈراپ سین کے باعث ٹیری بوکھلا گیا۔ اس نے تنے طرح لڑنے والے شخص کو بے حس پڑے ہوئے جسموں کے قریب جاتے ہوئے دیکھا اور پھر جو ہی اس شخص نے جیب سے کوئی چیز نکال کر لاشوں کے قریب ڈالی، ٹیری کی فلیش گن سے جماکہ ہوا اور تصویر بن گئی۔ اس نے فلم ریوائنڈ کرنے کے لیے کیمرہ اٹھایا ہی تھا کہ وہ نرم بربری مٹی پر دور جا گرا۔ کیمرہ نہ جانے کس طرف گیا۔ اس نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ پڑے رہو، ایک ایسی آواز سنائی دی جو کسی غیر ملکی کی تھی اور ایسا لگا تھا جیسے آواز دور کہیں جنگلوں سے آئی ہو۔ پلکیں بھی مت جھپکانا ورنہ زندگی سے نفرت کرنے لگو گے۔ ٹیری کانپ کر رہ گیا۔ میں رپورٹر ہوں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ غنڈہ گردی کر رہے تھے، نہتے اور اکیلے آدمی پر حملہ کر رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر اس فلیش کیمرے کی موجودگی میں تم میرے دوست نہیں ہو سکتے۔ سرگوشی اس بار نرم تھی، اس میں ظالمانہ کاٹ شامل نہ تھی۔ غصہ تھوک دبائی، میں پلین ریویو کا ٹیری لوکاس ہوں۔ کلیسا میں گڑبڑ کی ٹپ ملنے پر اس طرف آیا تھا۔ میں کلیسا والوں کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں آتے ہی پل پر یہ ڈرامہ دیکھنے لگا۔ تم ان کی قید سے فرار ہوئے ہو یا کوئی اور بات ہے؟ چلو مان لیا کہ تم رپورٹر ہو اور خبر کی تلاش میں یہاں آئے ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ تم کلیسا کے بجائے پل پر خبر تلاش کیوں کر رہے تھے؟ میری مانو تو تم نے جو ڈرامہ دیکھا ہے اسے بھول جاؤ اور کلیسا کے اندر جا کر دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تم تو خود ہی خبر ہو دوست۔ ٹائیگر کے نرم لہجے سے ٹیری کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ کمال ہے، ان کے چاروں غنڈے کام آ گئے اور تمہیں ایک خراش تک نہیں آئی۔ یہ بھی بھول جاؤ کہ مجھے خراش تک نہیں آئی۔ ٹائیگر بہت سنجیدہ تھا۔ اٹھو۔ ٹیری اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے ذرا سی دیر عالم بالا کی سیر کرا دے گی۔
اس کی آنکھیں اب اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی، لہٰذا اس کی نظریں فوراً ہی چمکتے ہوئے سکے پر پڑ گئیں۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو ٹائیگر کوائن ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، تم بہت کچھ دیکھ چکے ہو، چلے جاؤ ورنہ۔ ٹیری نے ہنسی روکنے کے لیے بڑی کوشش کر ڈالی۔ میں بالکل محفوظ ہوں دوست، میں پروفیسر ہاسکن کو ایسے سکے ڈالتا ہوا دیکھ چکا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ کیا تمہیں اتنا باخبر ہونے کی سزا معلوم ہے؟ ہاں، لیکن تم مجھے سزا نہیں دے سکو گے، ٹیری نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پروفیسر ہاسکن کا بھتیجا اور نائب ہوں۔ ٹیری کا لہجہ شوخ تھا۔ ٹائیگر ہنکارا بر کرے گا۔ کافی پیو گے؟ ٹیری قریب آ گیا۔ ضرور، بشرطے کہ کافی میں دودھ اور چینی نہ ہو۔ شرط منظور۔ چلو، ٹیری نے کیمرہ اٹھاتے ہوئے کہا جو لینی کے قریب پڑا ہوا تھا۔ تمہاری رگوں میں ریڈ انڈین خون دوڑ رہا ہے نا؟ ٹائیگر نے ایک چسکی لے کر پوچھا۔ ہاں، خالص۔ ٹیری کا لہجہ بہت پرغرور تھا۔ اچھا، ذرا کیمرہ تو دکھاؤ۔ ٹائیگر نے ٹیری کے ریڈ انڈین نقوش کو بغور دیکھ کر کہا۔ لو، لے لو۔ ٹیری نے قدرے ہچکچا کر کیمرہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مگر کیا کرو گے؟ ٹائیگر نے کیمرہ کھولا، فلم کا رول نکالا اور اس سے قبل کہ ٹیری احتجاج کرتا فلم رول کھول دیا۔ ہاں، تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ کلیسا کے اندر کی خبر نکالنے کے لیے آئے تھے۔ تمہیں یہ علم کیسے ہوا کہ کلیسا والے گڑبڑ کر رہے ہیں؟ ٹپس۔ ٹیری نے انتہائی بے چارگی سے اب ناکارہ رول کی طرف دیکھ کر کہا۔ جو لوگ ٹپس دیتے ہیں ان کے نام ظاہر کرنا صحافتی ضابطۂ اخلاق کے منافی ہے۔ میرے ایسے ہی ایک سڑک چھاپ ذریعے نے اطلاع دی کہ شارٹ ڈیوس مرنے سے قبل کلیسا میں روپ بدل کر کام کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی اس بارے میں علم ہوگا۔ کیوں؟ ٹھیک، آگے بڑھو۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر کو جنبش دے کر کہا۔ ایسے ہی مزید 2 پولیس آفیسر پہلے ہی مر چکے ہیں۔ سرکاری طور پر انہیں گمشدہ قرار دیا جاتا رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی مارے جا چکے ہوں گے۔ یہ تینوں ایک ہی کام کر رہے تھے، یعنی کلیسا کے امور کی تحقیقات۔ ٹیری نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تحقیقات کیوں ہو رہی تھی؟ گھروں سے بچوں کا فرار۔ مجھے یقین ہی نہیں بلکہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں کہ بچوں کو پناہ دینے والے مقامی اداروں اور لیوی کے اس جنونی گروہ کے درمیان باقاعدہ رابطہ ہے۔ ٹائیگر کو اگرچہ اس کا اندازہ تھا، لیکن اس نے چہرے پر حیرت کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سنو، رپورٹر میں ہوں، ٹیری نے مسکرا کر کہا۔ سوالات کرنا میرا پیشہ ہے، تمہارا نہیں۔ بنیادی طور سے بگوڑے بچوں کو پناہ دینے میں کوئی خرابی نہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اس دھندے میں ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی رقوم کا بھی بڑا حصہ لگتا ہے۔ اس پروگرام کو انفورسمنٹ اسٹینس ایڈمنسٹریشن کا تعاون حاصل ہے۔ اس کا مقصد بچوں کو مسائل سے دور رکھنا ہے تاکہ وہ جرائم پیشہ عناصر کا شکار نہ ہو سکیں۔ لیکن یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ بہت مختلف ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق کلیسا اور دوسرے بعض مذہبی گروہ اس پروگرام پر خرچ کرنے کی بجائے دونوں ہاتھوں سے کما رہے ہیں۔ وہ عدالتوں سے یہ احکام بھی حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کی پناہ میں آنے والے بچوں کو والدین اپنے بچوں سے ملنے، دیکھنے اور باتیں کرنے سے گریز کریں گے۔ لیوی کے گروپ کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی تحویل میں آنے والے بچے پر کبھی کسی کی دوبارہ نظر نہیں پڑتی۔ تاہم جو چند بچے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، ان کے بیانات غیر یقینی ہیں۔ ان میں برین واشنگ، منشیات اور جنسی تشدد کی شکایت کی گئی ہے۔ پھر گروہ صداقت ہے، وہی جس کے اراکین کو تم نے زمین چٹائی ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ننھے پرندے اپنا ذہن بدل لیں، ماں باپ کو یاد نہ کریں۔ نکل بھاگنے والے بچوں کے لیے ایک گروپ ڈی پروگرامنگ کا نظام بھی شروع کرتا ہے۔ ایسے بچے جو کلیسا کی زندگی کو قبول کر لیتے ہیں، انہیں دوسرے مقامات پر بھیک مانگنے اور منشیات کو خرید و فروخت کے لیے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ڈنور سے بعض بچوں کو یہاں لایا جاتا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی منتقلی کے باوجود ریکارڈ میں ان کی موجودگی کلیسا ہی میں ظاہر کی جاتی ہے اور لیوی سرکاری امداد وصول کرتا رہتا ہے۔ تمہارا الزام صرف یہ ہے کہ کلیسا والے فنڈز میں خود برد کر رہے ہیں؟ ہاں، لیکن میں ایک اور زاویے سے بھی کام کر رہا ہوں۔ پولیس والوں کی موت اور 2 لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کے بعد مجھے اس زاویے کو بھی پیش نظر رکھنا پڑ رہا ہے۔ ٹیری نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ لڑکیوں؟ کون ہیں وہ؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ٹینا اور بیٹسی اینڈرز، ٹیری نے جواب دیا۔ ان کے سابق نام پیریشی اور الزبیتھ اینڈرز ہیں۔ ٹینا کی عمر 16 سال اور بیٹسی کی عمر 14 سال ہے۔ دونوں اچھے اور کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے باپ کا ہارڈ ویئر سٹور ہے، خاصی آمدنی ہے۔ ماں کا تعلق بھی اچھے خاندان سے ہے۔ ماں باپ دونوں نے بچیوں کی گمشدگی پر ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بعض نے یہ تجویز رکھی تھی کہ وہ مجھ سے رابطہ قائم کرے، لیکن ابھی تک وہ لوگ مجھ سے نہیں ملے۔ لیکن دونوں لڑکیاں گھر سے کیوں گئی؟ میرا خیال ہے کہ ان میں بھی کلیسا کی بدرو سرایت کر گئی تھی۔ وہ ٹینا کی کلاس کے سلسلے میں یہاں آتی رہی تھی۔ وہ مذاہب دور حاضر کی مضمون کی طالبہ تھی۔ میں نے اس سسٹر ایلن سے بات کی جو انہیں یہاں لائی تھی۔ وہ ایک حد تک بہت تعاون کرتی رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ دونوں بچیاں گھر کے ماحول سے عاجز آ گئی ہیں، لیکن جہاں تک میری تفتیش کا تعلق ہے، اینڈرز خاندان میں کوئی بڑی ناچاکی نہیں تھی۔ ویسے اب تم بھی منظر پر آ گئے ہو تو مجھے یقین ہے
کہ ہم اس سلسلے میں مزید پیش رفت کر سکیں گے۔ ٹائیگر نے کافی ختم کر کے ہوسٹس کو مزید کافی کے لیے اشارہ کیا۔ اب ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم رپورٹر ہو اور میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال میں تمہارے کام میں دلچسپی ضرور لوں گا۔ ویسے ابھی تک ہم معاملے کی تہہ میں نہیں پہنچ سکے۔ جب تک کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں آئے گی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں کام جاری رکھنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھی کام کرنے کا موقع دو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا نام تمہاری کسی خبر میں نہیں آئے۔ خبروں میں آنے سے میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن تم تو خود خبر ہو میرے بھائی، ٹیری نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے بارے میں مزید باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھول جاؤ، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ لیکن مجھے کم از کم یہ تو بتاؤ کہ تم نے انہیں کیوں ہلاک کیا؟ ٹیری نے پوچھا۔ میں کیوں قتل کرتا ہوں؟ ٹائیگر کا چہرہ اچانک ہی نرم ہو گیا۔ لوگوں کو قتل کر کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی ٹیری، میں بھی مجبوری کے تحت قتل کرتا ہوں۔ کیا وہی مجبوری ہے جو مجھے ویتنام میں درپیش تھی میرے دوست؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ مجھے یقین نہیں کہ ویتنام میں تمہارے ملک کا ملوث ہونا منصفانہ تھا۔ ٹائیگر کا لہجہ عجیب سا تھا۔ ہاں یہ متنازع مسئلہ ہے، ٹیری ایک طویل سانس لے کر بولا۔ ویتنام میں مجھے اجنبی لوگوں کا قتل کرنا پڑا تھا، بعض اوقات سیاستدانوں کی خواہش کے تحت اور کبھی خود اپنی جان بچانے کے لیے۔ میں نہ تو سیاستدان کی خواہش کے تحت قتل کرتا ہوں اور نہ ہی اپنی جان بچانے کے لیے۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ صرف ان لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں جو انسانیت کے لیے خطرہ ہوں۔ تم شکل و صورت سے اتنے سخت نظر نہیں آتے جتنے اندر سے ہو۔ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اندر سے بھی سخت ہو ٹیری، ٹائیگر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ٹیری نے ایک طویل سانس لے کر جواب دیا۔ اب بولو یہاں سے کہاں چلیں؟ گھر جا کر سو جاؤ، ٹائیگر نے ہنس کر کہا۔ مجھے اس چکر میں ملوث لوگوں کے نام پتے بتا دو، میں کھیل کھیلنا اور اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کلیسا کے بارے میں میری خبر کو عالمی ایوارڈ ضرور مل جائے گا دوست، بشرطے کہ تمہیں خبر لکھنے کی مہلت مل سکی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ہوشیار رہنا ٹیری، یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ہاں اور گولی کی آواز سے بھی خبردار رہو۔ درست، ٹائیگر کا لہجہ بڑا عجیب تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم گولی چلنے کی آواز واضح اور صاف طور پر سن سکتے ہو۔ دینو لیوی نے بائیں پیر کی کھڑاؤں کا تسمہ کھول کر اسے اتارا اور دائیں پیر والے کھڑاؤں کے قریب ہی ڈال کر ایک طویل سانس لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کھڑاؤں اتار کر اس کے جسم کے ریشے ریشے سے تھکن نکل رہی ہو۔ اس کے پیر دکھ رہے تھے، گردن میں درد ہو رہا تھا، پیٹ میں اس طرح جلن ہو رہی تھی جیسے کوئی آتش فشاں پھٹنے والا ہے۔ اسے کلیسا میں صرف سبزی پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ 3 سال سے ایسی ہی زندگی گزار رہا تھا، اور اگر کلیسا کے قیام کے دن کو بھی شامل کر لیتا تو اسے 5 سال ہو چکے تھے۔ شروع میں یہ سب کچھ اسے بہت عجیب لگتا تھا، مگر جب دولت حصے میں آنے لگی تو سب کچھ بہت اچھا لگنے لگا۔ اب تو کامریڈ کرینکو نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ منصوبے کی کامیاب تکمیل پر بھاری بونس دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دینو لیوی اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ جاپان جانا پڑے، وہاں کے لوگ انتہائی ضعیف الاعتقاد ہیں، بہت جلد تسلیم کر لیں گے۔ دولت، شراب اور شباب کا خیال آتے ہی وہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگا۔ ساسی بنی اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور مورے وائٹ اندر داخل ہوا۔ گڑبڑ ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ ہم ایک دلدل میں پھنس رہے ہیں دین۔ ٹانی بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ اب کیا ہوا؟ دینو لیوی نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ اسے یہ مداخلت گراں گزری تھی۔ باس، کیا تم چیتے کی شبی والے سکے کا مطلب سمجھتے ہو؟ دکھاؤ، مجھے دکھاؤ۔ دینو لیوی نے ہاتھ بڑھا کر سکہ تقریباً چھین لیا۔ اس کے چہرے کی رنگت انتہائی تیزی سے بدلی اور ایسا لگا جیسے سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں بے جان لگنے لگی۔ اسے بچپن میں سنی ہوئی تمام کہانیاں یاد آ گئیں۔ کیا تم اس سکے کا مطلب سمجھتے ہو دین؟ مورے نے پوچھا۔ میں نے بچپن میں کہانیاں سنی تھی کہ ایک آدم خور جب بھی کسی کو شکار کرتا تھا تو اس کے بچے ہوئے گوشت پر چیتے کا نشان بنا کر چلا جاتا تھا۔ ہمارا واسطہ کسی آدم خور عفریت سے نہیں، انسان سے ہے، مورے نے کہا۔ میرے ایک ریڈ انڈین دوست کا کہنا ہے کہ یہ شبی اس طاقت کی علامت ہے جو برسوں قبل ریڈ انڈین قبائل کو بچانے کے لیے مشرقی باعث سے آئی تھی۔ اس طاقت کے تیروں پر یہی شبی بنی ہوئی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب لوگ کسی لاش پر ٹائیگر کی شبی دیکھ کر ہی سمجھ لیا کرتے تھے کہ مرنے والا جرائم پیشہ ہی نہیں، ظالم بھی تھا۔ جب قبائل پر ظلم ختم ہو گیا تو یہ طاقت واپس چلی گئی۔ اس زمانے میں اسے رخصت کرتے وقت لوگوں نے زندہ چیتوں کا جوڑا دیا تھا۔ اوہ، دینو لیوی گھبرا اٹھا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سنی۔ یہ بھی سن لو کہ یہ سکہ ہمیں ایک گارڈ کی لاش کے قریب ملا ہے۔ مطلب بہت واضح ہے، 2-2.5 صدی قبل ریڈ انڈین قبائل کو بچانے والی طاقت کا کوئی وارث یہاں موجود ہے، اور تم اپنے پیر ڈیسک پر رکھے ہوئے بلی کو پیار کر رہے ہو۔ تمہیں اس کا علم تھا؟ دینو لیوی نے ٹانی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے فوراً علم نہیں ہو سکا، ٹانی نے جواب دیا۔
ہم نے علاقے کو چیک کرنے کے لیے حسب معمول صبح کا انتظار کیا۔ ڈیمن اور اس کے ساتھیوں کو ایک شخص مشتبہ حالت میں چوک کے قریب نظر آیا۔ انہوں نے اسے پل کے قریب گھیر کر شب خون مارنا چاہا، مگر اس کوشش میں ہمارا ایک ساتھی ہلاک ہو گیا، جبکہ باقی ہسپتال میں ہیں۔ ابھی تک ہمیں صرف یہی علم ہو سکا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس ایک شخص کے اس فعل کے پس پشت کوئی خاص وجہ بھی ہو۔ سنو ٹانی، اگر وہ شخص ہمارے سر پر پہنچ چکا ہے تو پھر ہمیں اپنا شیڈول ایڈوانس کرنا پڑے گا۔ یہ سب کچھ سڑکوں پر لانا پڑے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ماسکو والوں کے منصوبے پر کوئی مخل نہ ہو۔ اگر ہم ایک مقامی پولیس والے کو چرچ سے باہر نہ کر سکے تو پھر اس قوت سے کس طرح نمٹیں گے جس کا ذکر میں نے کیا ہے؟ مورے وائٹ واضح طور پر بہت پریشان تھا۔ گھبراؤ نہیں مورے، تم بہت جلد گھبرا جاتے ہو، دینو لیوی نے کہا۔ شیڈول کے مطابق ہی عمل کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ ٹانی کی طرف پلٹ گیا۔ کیا اس قوت کے مقابلے میں تمہارے آدمی قابل اعتماد ثابت ہو سکیں گے؟ کیا وہ اس سے مقابلہ کر سکیں گے ٹانی؟ کیوں نہیں؟ ٹانی نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ میں خالی خولی یقین دہانیاں کرانے کا عادی نہیں ہوں۔ ہمارے پاس کلیسا کے چپے چپے پر نظر رکھنے کے لیے ذرائع اور وسائل موجود ہیں۔ کلوز سرکٹ ٹی وی مانیٹرنگ نظام بھی ہے، آٹو پک اپ حساس سسٹم بھی، کیونکہ گروہ صداقت کے پاس افرادی قوت کی بھی کمی نہیں۔ اگر کسی طرف سے بھی کوئی اجنبی کلیسا میں داخل ہوا تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا۔ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا باس۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ شخص جو گروہ صداقت کے لوگوں سے ٹکرایا تھا مافیا کے ایک پورے خاندان کا صفایا کر چکا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی واردات کا علم ہے، لیکن یقین کرو کہ وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک گروہوں کا کلا کما کر چکا ہوگا۔ وہ سب عام سے مجرم تھے مورے۔ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، عالمی دنیا کا ایک حصہ ہیں، جس کا مقصد پوری دنیا میں ایک ہی حکومت کا قیام ہے۔ اس ملک کے لاکھوں باشندے ہمارے موقف اور نظریے کی حمایت کریں گے۔ ہم کسی پاگل یا شاطر آدمی سے کیسے ہار مان سکتے ہیں؟ ٹانی نے بڑے فخر سے کہا۔ یہ شیخیاں ان لوگوں کے سامنے مناسب رہیں گی جو کلیسا کے اندرونی حلقے سے تعلق نہیں رکھتے ٹانی۔ مورے وائٹ نے غورا کر کہا۔ کیا میں تمہاری تمام تر ناکامیوں کے باوجود تم سے متاثر ہو سکتا ہوں؟ مورے کے لہجے میں حقارت تھی۔ اگر وہ تمہارے سامنے آ گیا تو تم یہ لاف گراف بھول کر ہاتھ جوڑنے لگو گے۔ ہم مستقبل کی غالب لہر کا نام ہے۔ بھلا وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے مورے وائٹ؟ وہ تمہارا بیجا صاف کر سکتا ہے احمق آدمی۔ مورے وائٹ دانت پیس کر بولا۔ بس خاموش۔ دینو لیوی بہت زور سے چلا کر اٹھ گیا۔ بلی اس کی گود سے گری اور میاؤں میاؤں کرتی ہوئی ایک طرف بھاگ گئی۔ اس نے ایک میز کے نیچے جا کر ہی سانس لی۔ میری بات سنو احمقو۔ دینو لیوی جلالی کیفیت میں تھا۔ ہم آپس میں لڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں ذاتی جملے برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی ایسے شخص کے احمقانہ دعووں پر کان دھروں گا، خاص طور سے ایسے شخص کی یقین دہانیاں فضول ہیں جن کی وجہ سے تنظیم میں پہلے ہی باہر کے لوگ گھس آئے ہیں۔ اور اب میں تم دونوں کی طرف سے مزید کوئی حماقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم شیڈول کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ٹائیگر کے سکے والا یہ اجنبی جب بھی مقابل آیا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے یا ضرورت پڑنے پر از خود نمٹنے کے لیے کارروائی کریں گے۔ تم دونوں ایسے خوفزدہ اور سہمے بچوں کی طرح لگ رہے ہو جو سمندر میں شارک دیکھے بغیر اس سے ڈر رہے ہو۔ صبر سے کام لو اور ذہن استعمال کرو۔ تم بہت زبان چلا رہے ہو دینو لیوی۔ مورے وائٹ کا لہجہ سرد تھا۔ کیا یہ بھول گئے کہ آپریشن انچارج میں ہوں؟